ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سورہ طٰہٰ شروع کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ بڑی ڈیلیکیٹ سورت ہے۔ طٰہٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بیج ثابت ہوئی جس سے ایمان کا پودا ہوگا۔ ہمیں بھی اس پورے سورت کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ طٰہٰ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ قرآن اس لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کیے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو وہ ایمان لے کر آئے۔ پھر قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ اس پر جو سا عمل کر کے لوگ مشکل میں پڑے، بلکہ آخرت کے مشکل سے نجات کے لیے نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو لوگوں کے چھٹلانے پر اس لیے نازل نہیں ہوا، اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر پڑھ کر خود تکلیف اٹھائیں۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ حروف مقطعات ہے، یہ ہم بار بار لے چکے۔ نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن تاکہ آپ مشکل میں پڑے، کیونکہ ایمان نہیں لاتے تو تکلیف ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہوتے تھے، مگر ایک نصیحت اس کے لیے جو ڈرتا ہو۔ ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں تو ضرور نصیحت ہوگی۔ نازل کردہ ہے اس کی طرف سے جس نے بنایا زمین کو اور آسمان کو بلند۔ اب دیکھیں یہاں پر پھر سائنٹیفک آیت آ گئی۔ جو رحمان ہے عرش پر وہ مستوی ہوا، اس کے لیے ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو نیچے ہے زمین کے مٹی کے گیلی، اور اگر تم پکارو کہو بات چپ تو بے شک وہ جانتا ہے راز کو، یعنی بھیدوں کو وہ جانتا ہے، اور زیادہ خفیہ بات کو، یعنی ہر وہ بات کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، اس کے لیے ہے نام اچھے اچھے۔ یہ ایسی ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ کتنا اونچا آسمان بنائے کہ ملینز آف لائٹ ایئرز میں میجر کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک آسمانوں کا اینڈ نہیں ملا۔ جیسا گیلیکسی کے بارے میں، ہم ملکی وے گیلیکسی میں ہیں، اس میں ارتھ ہے،
جو سورج کے اطراف روٹیٹ کر رہا ہے، اور یہ پورے پلانٹ جو ہے 3/5 جو ہے سو نکلے ہوئے ہیں. کئی ایسے ستارے ہیں، اور صرف سورج کا ڈائیمیٹر 14 لاکھ کلومیٹر ہے، اور سورج ہمارے سے 93 ملین مائلز دور ہے. اب یہ جو گیلیکسی ہے بعض جگہ 3 لاکھ لائٹ ایئرس ہے. لائٹ ایئر کسے کہتے ہیں؟ لائٹ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر جاتی ہے. پھر یہ ہم لے چکے اس سے پہلے. 1 منٹ میں 60، پھر 1 گھنٹے میں 60، پھر یعنی 1 منٹ میں انٹو 60، پھر 1 گھنٹے میں انٹو 60، 1 دن میں انٹو 24، 1 سال میں انٹو 365 لائٹ ایئرس. تو گیلیکسی بعض جگہ یہ کارنر سے وہ کارنر تک 3 لاکھ لائٹ ایئرس ہے، یعنی لائٹ 1 سیکنڈ میں ٹریول کرتے رہی تو ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کے لیے 3 لاکھ لائٹ ایئرس یعنی 3 لاکھ سال ہو جائیں گے. اور ایسے کئی بڑے بڑے گیلیکسیز ہیں، ایک گیلیکسی میں 200 to 300 بلین سٹارز ہے. تو یہ سوال یہاں پہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کس کا نازل کیا ہوا ہے؟ ڈونٹ گیٹ لاسٹ انٹو ایسٹرونومی. یہاں یہ کہنا ہے کہ قرآن کس کا نازل کیا ہوا ہے؟ وہ اس ذات کا نازل کیا ہوا ہے جس نے زمین بنائی اور یہ تمام آسمان بلند بنائے، اور یہ جو فائدے پہنچانے والے رحمان ہیں وہ عرش پہ قائم ہیں. یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہیں، جو کچھ زمین میں ہیں، جو کچھ اس کے بیچ میں ہیں، اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، یعنی کھیتی اور بیج کی شکل میں، سب اسی کا ہے. تو ہمارا کیا ہے؟ یہ آیت بہت ہی کلیئر ہے، اور اس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو نیچے ہے زمین کے مٹی کے گیلی مٹی کے نیچے. تو یہ سب پھر ہم کیوں شور مچاتے، یعنی ہم کیوں اتنا شور مچاتے کہ یہ میرا مال، میری جائیداد، یہ میرا کاروبار، میرا سب کچھ. یہ ایسا کیوں شور مچاتے ہم؟ یہ سب کو ہم کو آزمانے کے لیے دیا گیا ہے، اور ہم اس کو اپنا بنا کے بیٹھے ہوئے. یہاں پر ہم اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کسی دوسرے کو نہیں، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. یہاں پر اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اپنے نفس کی. اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ وہ مال ہمارا ہے کہہ کر ہم اس کو اپنے دل سے اپنے پاس چھپا کے تو نہیں رکھتے. اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. اور کیا آئی تیرے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی؟ یہاں پر اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا. جب اس نے دیکھا آگ کو تو کہا اپنے گھر والوں سے ٹھہرو، بے شک میں نے دیکھی ہے ایک آگ، شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی شعلہ انگارہ. یہ آیتیں بڑی کلیئر ہے. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ہم لیے تھے، تو یہ آیتیں میں پڑھتی ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا. جب اس نے دیکھا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو تو کہا اپنے گھر والوں سے ٹھہرو، بے شک میں نے دیکھی ہے ایک آگ، شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس اسی میں سے کوئی انگارہ یا شعلہ، یا میں پاؤں آگ پر کوئی رہنمائی، شاید کہ کوئی راستہ دکھے یا پھر میں وہ لے کر آؤں، ذرا میں جا کر دیکھتا ہوں. اس طرح سے وہ گھر والوں کو کہہ کر وہ آگے بڑھے. پھر جب وہ آئے اس کے پاس، یعنی وہاں پر جب آگ کا دکھی تو وہاں پر پہنچے تو پکارے گئے اے موسیٰ، یعنی وہاں پر آواز آئی بے شک میں تیرا رب ہوں، پس اتارو اپنے جوتوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتوں کو اتارو. تو بے شک تم وادی میں ہو مقدس طویٰ کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقدس طویٰ وادی میں ہو تم، اور میں نے چن لیا ہے تجھ کو.
تو بس غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں نے تجھ کو چن لیا ہے، اور غور سے سنو واسطے اس کے جو وحید کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی، اور بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں کوئی الہ برحق مگر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کہے کہ میں ہی اللہ ہوں برحق، میں پس عبادت کرو میری اور قائم کرو نماز میری یاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ خود بات کر کے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے یہاں پر، نماز۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا کہ سب سے پیارا عمل وقت پہ کیا ہے، نماز پڑھنا سب سے پیارا عمل ہے۔ سب سے پہلے نماز کو قائم کرنا ہے، پھر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یاد آنے پر بھی جو ہے سو فوری نماز پڑھ لینا ہے، اگر کبھی بھول گئے، کبھی آنکھ لگ گئی تو فوری یاد آتے ہی نماز پڑھ لینا ہے۔ پھر اللہ کو دیکھا کسی نے بھی نہیں ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بھی صرف بات چیت کی ہے، یعنی اللہ سے ڈائریکٹ بات کیا، اور معراج کی رات میں جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کی، دیکھے نہیں مگر اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھے۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں چھپا لوں اس کو تاکہ بدلہ دیا جائے شخص اس کے مطابق جو اس نے کوشش کی، طرح کی بھی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سو بدلہ دے گا۔ پس نہ روکے تجھ کو اس کے بارے میں جو نہیں مانتا اس کو، جو نہیں ایمان رکھتا اس پر اور پیروی کرتا ہے اپنی خواہش نفس کی، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور کیا ہے یہ تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری باتیں بتا کر کے کہا کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں جو ہے سو سہارا لیتا ہوں اس پر، اور میں پتے جھاڑتا ہوں اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر، اور میرے لیے اس میں فائدے ہیں کچھ دوسرے۔ فرمایا ڈالو اس کو اے موسیٰ، تو اس نے ڈال دیا اس کو، تو اچانک وہ ایک سانپ تھی، یعنی جو بل کھا رہا تھا، دوڑ رہا تھا، اچانک وہ سانپ بن گیا۔ فرمایا اس کو پکڑ لو اور نہ ڈرو، ان قریب ہم لوٹا دیں گے اس کو اس کی پہلی حالت میں، یعنی جیسا وہ لاٹھی تھی پھر وہ لاٹھی ہو جائے گا، ڈرو مت، اس کو پکڑو اور ملا لو اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو کے ساتھ، اپنے بازو کے ساتھ، نکلے گا وہ سفید روشن بغیر کسی تکلیف کے، یعنی کوئی بھی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلے گا۔ وہ ہاتھ کو نکالو، دیکھو، پھر وہ ایک دم سفید نکلے گا، روشن۔ ایک دوسری نشانی، یعنی دو نشانیاں دیے، ید بیضا اور چمکتا ہوا ہاتھ، تاکہ ہم دکھائیں تجھ کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو بڑی بڑی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ اور جاؤ طرف فرعون کے، بے شک اس نے سرکشی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہے۔ تو کہا اے میرے رب، کھول دے میرے لیے سینہ میرا، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گرا میری زبان کی، کہ وہ سمجھ جائے میری بات کو۔ یہاں پر جو ہے سو دیکھیں، یہ تو نون ہے، یہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب بھی آپ کچھ پڑھنے لگے یا پھر کسی سے کچھ بات کرنے لگے تو یہ دعا پڑھ کر جو ہے سو بات کرے تو انشاءاللہ سامنے والے کو صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ اور بنا دے میرے لیے، اور بنا دے میرے گھر والوں میں سے، اور ان کو جو میرا بھائی ہے، یعنی بڑے بھائی کو وہ میرا سپورٹر اور ہیلپر بنا دو، اور ان کو نبی بنا دینے کی ریکویسٹ کی۔ مضبوط کر دے اس کے ساتھ قوت میری، یعنی ان کو میرے ساتھ کر کے مجھے جو ہے سو قوت دے، اور شریک کر دے اس کو میرے کام میں، یعنی کام میں ان کو میرا جو ہے سو ہیلپر کے طور پر ان کو شریک کر دے، تاکہ ہم پاکی بیان کریں تیری، یعنی تسبیح کریں تیری بہت زیادہ، اور ہم یاد کریں تجھ کو بہت زیادہ۔ بے شک تو ہے ہم کو دیکھنے والا۔ فرمایا تحقیق تو دے دیا گیا اپنا سوال، اپنی تمنا جو تو نے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تو نے مانگا ہے دے دیا گیا ہے اے موسیٰ، اور البتہ تحقیق انعام کیا ہم نے
یعنی احسان کیا ہم نے تجھ پر دوسری بار جب وحی کی تھی، ہم نے اشارہ کیا تھا ہم نے طرف تیری ماں کے، اور وحی کی جاتی ہے، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو دل میں وحی ڈالی تھی کہ وہ باکس میں جو ہے سو ان کو بند کر کے ڈال دے، تو اس طرح یعنی ان کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کے ان پر احسان کیا تھا، وہ یاد دلا رہے ہیں کہ ڈال دے اس کو تابوت میں، پھر ڈال دے اس کو دریا میں، پھر چاہیے ڈال دے دریا ساحل پر، یعنی ساحل کے کنارے لے لیے اس کو، پکڑ لیے اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہ دشمن تھا اور اللہ کا بھی، کون؟ فرعون، اور میں نے ڈال دی تجھ پر محبت اپنی طرف سے، اور تاکہ تو پرورش کیا جائے میری نگاہ پر، میری نگرانی میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام میں ایسی محبت ڈال دی تو حضرت آسیہ نے ان کو لیا، یعنی دشمن کے ہاتھوں سے ہوئی، وہ بھی اللہ کی نگرانی میں۔ جب چل رہی تھی تیری بہن، پھر کہہ رہی تھی کیا میں رہنمائی کروں تمہاری اوپر اس کے جو کفالت کرے گا اس کی، تو لوٹا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کی طرف، یعنی وہ دودھ نہیں پی رہے تھے تو ان کی ماں کو بلوایا گیا تھا وہاں پر محل میں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو ان کے پاس ان کو جو ہے سو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا، اور تاکہ ٹھنڈی ہو آنکھ اس کی، یعنی ان کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور نہ وہ غم کرے، اور تو نے قتل کیا تھا ایک جان کو تو نجات دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلا رہے کہ ہم نے احسان کیا تھا تم پر، ایسا اس طرح بچپن میں، پھر بڑے ہوئے، پھر ماں کے پاس گئے، پھر جو ہے سو نجات دی تھی تجھ کو غم سے، اور آزمایا تھا ہم نے آزمانا، تو تو ٹھہرا رہا کئی سال مدین والوں میں، یعنی وہاں پر رہے نا موسیٰ علیہ السلام، پھر آ گیا تو اندازے پر اے موسیٰ، اور میں نے تجھ کو بنایا، یعنی پسند کر لیا اپنی ذات کے لیے، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری آیات کے ساتھ، یعنی میری نشانیوں کے ساتھ، اور نہ سستی کرنا تم دونوں میری یاد میں، میرے ذکر میں سستی مت کرنا، یاد میں اور میرے ذکر میں، دونوں جاؤ طرف فرعون کے، بے شک اس نے سرکشی کی، تو فرعون کے پاس جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر پس کہو دونوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پس کہو دونوں اس کو نرم بات، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ فرعون جیسے سرکش بادشاہ جو تھا، بہت ہی ظالم تھا، تو اس سے نرم بات کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو ہمارا اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، ہم ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہم کیسی بات کرتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو یہاں پر چیک کرنا ہے۔ دونوں کہنے لگے اے ہمارے رب، بے شک ہم کہتے ہیں کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر، یا یہ کہ وہ سرکشی کرے گا۔ فرمایا نہ تم دونوں ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں۔ یہ تو آیتیں کافی کلیئر ہے۔ پس آؤ اس کے پاس، پھر کہو بے شک ہم رسول ہیں تیرے رب کے، پس بھیج ہمارے ساتھ نبی بنی اسرائیل کو، اور نہ عذاب دے ان کو، تحقیق لائے ہم تیرے پاس ایک نشانی تیرے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پر جو ہے صرف توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وہ لوگ دونوں گئے فرعون کے پاس اور کہا کہ بنی اسرائیل کو عذاب مت دو اور ہمارے ساتھ ان کو دے دو، اور ہم نشانی لائے رب کی طرف سے، اور سلام جو پیروی کرے ان پر ہدایت کی، بے شک ہم تحقیق وحی کی گئی ہماری طرف، یعنی انہوں نے کہا کہ ہماری طرف وحی کی گئی، بے شک عذاب اوپر اس کے جو جھٹلائے اور جو منہ موڑ جائے، یعنی اس کے اوپر عذاب ہے جو منہ موڑ جائے اور جو جھٹلائے۔ اس نے کہا پھر کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ؟ فرعون نے کہا پھر کون ہے تمہارا رب اے موسیٰ؟ ان دونوں سے کہا، یعنی ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو اس کی شکل و صورت، پھر رہنمائی کی، یعنی پرپس آف کریشن دکھایا گیا، بتایا گیا، راستہ دکھانا ہے، یعنی کہا پس کیا حال ہے پہلی قوموں کا،
فتنے والے سوال کیا، کہا ان کا علم اللہ کے میرے رب کے پاس ہے، ایک کتاب میں ہے، یعنی وہ فتنے والا سوال کرنے لگا، نہیں غلطی کرتا میرا رب اور نہ بھولتا ہے وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور بنایا ہمارے لیے اس میں راستے اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالا ہم نے ساتھ اس کے کئی اقسام مختلف پودوں میں سے، یہ دیکھیں پھر سائنٹیفک آیت آ گئی، کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب اس میں کیا نشانی ہے عقل والوں کے لیے؟ ہم اس سے پہلے لیے تھے کہ یہ جو مختلف قسم کے جو پودے ہیں اس میں سے ہم کھاتے ہیں اور جانوروں کو بھی چراتے ہیں، تو پودے کس طرح سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں وہ اس کے بارے میں ہم لیے، ٹرانسپریشن، پھر ریسپریشن اور یہ ساری چیزیں لیے تھے۔ جیسا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بیج کو پھر روٹ میں بدلتا ہے، پھر اس کو جو ہے سو پلانٹ میں تبدیل کرتا ہے، پھر اسی طرح پتے، پھول، پھل، یہ سب جو ہے سو کیسا سبحان اللہ، اللہ کی کیا، اللہ کی طرف جو ہے سو یہ جو ہے سو اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے۔ یہ جو بھی چیز دیکھتے ہیں ہم، پھل ہو یا کوئی بھی ویجیٹیشن، اس کی بڑائی بیان کریں، یہ جو پورا پروسیس ہے پلانٹ کا گرو ہونے کا، پھر وہ ساری چیزوں کے لیے کیا ضروری ہے، پھر پانی ہونا ہے، اس کے لیے کاربن ہونا، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، سلفر، پوٹیشیم، میگنیشیم، آئرن، پلانٹس گرو کرنے کے لیے یہاں پر یہ، یعنی دنیا بھر کے جو بھی جھاڑ پودے ہیں سب کو یہی ایلیمنٹس چاہیے۔ ذرا غور کرو، سیم ایلیمنٹس یوز ہوتے ہیں، لیکن درخت زمین میں جو ہر قسم کے درخت پھل ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے کہ پھر ہم نکالے ہم نے ساتھ اس کے کئی اقسام مختلف پودوں میں سے، ایک ہی یہ سارے ایلیمنٹس ایک ہی ہونے کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ درخت، پلانٹس، پھل پھول اگاتے ہیں، یعنی الگ الگ قسم کے۔ پھر اگزامپل دیکھیے، ایپل ہے، کچھ کھٹے ہے، کچھ میٹھے ہے، کچھ کسی جگہ کاٹن نکلتا، پھر کسی جگہ ویٹ، بارلی، اورنج، لیمن، یہ سب سیم ایلیمنٹس اور سیم واٹر سے ہی اگتے ہیں۔ پھر انفینٹ نمبر آف سیڈس اور ایلیمنٹس اینڈ انیومریبل ڈفرینٹ خوشبو اور ٹیسٹ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، سبحان اللہ۔ پھر وہ جو ہے سو ہم بھی کھاتے ہیں، پھر وہ جو سوکھا رہتا ہے تو وہ چارہ جو رہتا ہے وہ جو ہے سو ہم جانوروں کو، مویشیوں کو کھلاتے ہیں، تو اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اس میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی میں ہم نکالیں گے تم کو ایک مرتبہ دوسری، یعنی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سو اسی میں، یعنی زمین سے ہی سارے پودے پیڑ سب نکلتے، پھر اسی سے جو ہے سو جانور کھاتے، پھر اسی میں جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے جیسا اسی مٹی سے ہم کو پیدا بھی کیا، پھر اسی مٹی میں ہم کو جو ہے سو ہم کو جانا ہے اسی مٹی میں، پھر اسی مٹی سے پھر دوبارہ اسی مٹی کے اندر سے جو ہے سو قبروں سے جو ہے سو ہم دوسری بار پھر نکلیں گے۔ اور البتہ تحقیق دکھائے ہم نے اس کو اپنی نشانیاں ساری کی ساری، تو اس نے جھٹلا دیا اور انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں دکھا دیے پھر بھی وہ انکار کیا، جھٹلا دیا۔ اس نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو نکالے ہم کو ہماری زمین سے اپنے جادو کے ساتھ، اے موسیٰ، یعنی پھر فرعون نے کہا کہ تم ہم کو اس زمین سے نکالنے کے لیے، اپنے جادو سے ہم کو نکالنے کے لیے آیا ہے، پس البتہ ہم ضرور آئیں گے تیرے پاس جادو کے ساتھ اسی جیسے تو بنا ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت، ایک جگہ، یعنی پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جو ہے سو جادو لے کر آئے تو ہم اسی جادو کو جو ہے سو ہم ایک کمپٹیشن رکھیں گے، ایک جگہ مقرر کرو، کون سی جگہ، ہم جو ہے سو ہمارے بھی جادوگروں کو بلائیں گے۔ یہ فرعون نے کہا نہیں، ہم خلاف کریں گے اس سے، ہم اور نہ تم کرنا، ایک جگہ ہموار برابر، یعنی
کچھ سیلیبریشن کے کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کچھ عید کا دن تھا، اس طرح وہ تو میدان میں بلایا، کہا تمہارا وقت مقرر جشن کا دن ہے اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں گے لوگ دن چڑھے چاشت کے وقت، یعنی دن ہو تو سب کلیئر نظر آنا ہے، تو اسی لیے دن کا وقت چوز کیے۔ تو پلٹا فرعون، تو اس نے اکٹھا کیا اپنی چالیں یعنی ہتھ کنڈے، پھر آ گیا، کہا ان کو موسیٰ نے افسوس تم پر مت گڑو اللہ پر جھوٹ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پر جھوٹ مت گڑو تو فنا کر دے گا تم کو عذاب کے ساتھ، اور تحقیق نامراد ہوا جس نے گڑ لیا۔ تو وہ جھگڑنے لگے اپنے معاملے میں آپس میں، اور انہوں نے چپکے کی سرگوشی، انہوں نے کہا یقیناً یہ دونوں البتہ جادوگر ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ وہ نکلوا دے تم کو، بے دخل کر دیں تم کو تمہاری زمین سے اپنے جادو کے بل پر، اور دونوں لے جائیں تمہارے طریقے کو سب سے مثالی، یعنی ایک عمدہ طریقہ، تو اکٹھا کر لو، جمع کر لو اپنی تدبیریں، پھر آ جاؤ سب بنا کر، اور تحقیق فلاح پا گیا آج جو غالب ہو، یعنی جو غالب ہو گیا وہ، یعنی جو کمپٹیشن جو جیتیں گے وہ جو ہے سو فلاح پائیں گے۔ تو انہوں نے کہا اے موسیٰ یہ کہ تم ڈالو یا ہم، یہ کہ ہو ہم پہلے جو ڈالے، کہا بلکہ تم ڈالو، تو دفتن انہوں نے رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، خیال جاتا تھا اس کی طرف ان کے جادو کی وجہ سے کہ بے شک وہ دوڑ رہی ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا جادوگروں نے کہ کیا تم پہلے ڈالو گے یا ہم ڈالنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈالو تم، تو وہ ایسا لگ رہا تھا، وہ لوگ جب جادوگر اپنی رسیاں ڈالے تو وہ ایسا ناچ رہی تھی جیسا کہ وہ دوڑ رہی ہے کوئی سانپ، تو چھپایا اپنے دل میں کچھ خوف کو موسیٰ نے، سلام بھی کچھ ڈر گئے، تو ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا مت ڈرو، بے شک تم ہی اعلیٰ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو تم ہی اعلیٰ ہو، اور ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے نگل جائے گا، یعنی جو انہوں نے، یعنی وہ عصا ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، جو انہوں نے بنایا ہے، بے شک جو انہوں نے بنا لی ہے چال ہے ایک جادوگر کی، اور نہیں فلاح پا سکتا ایک جادوگر، اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ نہیں فلاح پا سکتا کوئی بھی جادوگر، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جہاں سے آ جائے، تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب پر، ہارون کے اور موسیٰ کے۔ جادوگروں نے جب دیکھا اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو اژدہا بن گیا، تو جادوگر تو سمجھ گئے کیونکہ ان کو معلوم ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو وہ فوری جو ہے سو انسٹنٹ ایمان تھا ان کا، فوری وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ کہا فرعون نے تم ایمان لائے اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تم کو؟ بے شک وہ البتہ بڑا ہے تمہارا جس نے سکھایا تم کو جادو، تو البتہ میں ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ کو اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت، یعنی اپوزٹ سائڈ سے تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ اور البتہ میں ضرور سولی چڑھا دوں گا تم کو کھجور کے تنوں میں، اور البتہ تم ضرور جان لوگے کون سا ہم میں سے زیادہ سخت ہے عذاب دینے میں، باقی رہنے میں۔ انہوں نے کہا ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھ کو اوپر اس کے جو آ گیا ہمارے پاس کھلی نشانیوں میں سے، اور وہ ذات جس نے پیدا کیا ہم کو، تو فیصلہ کر دے جو تو فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ لوگ بھی جادوگر بھی یہ کہنے لگے کہ ہم ہرگز جو ہے سو فیصلہ جو ہے سو ہم ہرگز نہیں پھریں گے، اور ہمارے سامنے کھلی نشانیوں میں سے آ گیا، اور وہ ذات جس نے پیدا کیا ہم کو، تو جو فیصلہ کرنا ہے فیصلہ کر دے، بلکہ وہ لوگ مضبوط ایمان کے ساتھ ڈٹے رہے۔ بے شک تو فیصلہ کرتا ہے اس دنیا کی زندگی کا، بے شک ہم ایمان لائے ہم اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہم کو ہمارے لیے ہماری خطائیں، اور جو تو نے مجبور کیا ہم کو اس پر جادو کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک وہ آ گیا اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے
نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ وہ زندہ رہے گا، اور جو آئے گا اس کے پاس مومن ہو کر ایمان لا کر تحقیق اس نے عمل کیے اچھے، تو یہی لوگ ان کے لیے درجات بلند، ہمیشہ کے باغ دا بہار باغات ہوں گے، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور یہ ہے بدلہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، اور البتہ تحقیق وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، لے چل راتوں رات میرے بندوں کو، پھر مار ان کے لیے ایک راستہ، یعنی بنا ایک راستہ سمندر میں، یعنی مار لاٹھی کو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جو ہے سو راتوں رات میرے یعنی بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے پاس لے کر چلو، تو وہاں پر جو ہے سو لاٹھی مارو تاکہ وہ الگ ہو جائے، یعنی تم کو جو ہے سو تم خوف مت کرو اور تم ڈرو مت، اور وہ لوگ جو ہے سو فرعون کے جو ساتھی ہے وہ فرعون کا لشکر تم کو نہیں پالے گا، اور تم مت ڈرو اور لاٹھی مارو۔ تو پیچھے آیا ان کے فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ، تو وہ ڈھانپ لیا ان کو سمندر میں، جس چیز نے ڈھانپ لیا ان کو، یعنی جب وہ سمندر میں لاٹھی مارے تو پھر وہ پہاڑوں کی طرح الگ راستہ بن گیا خشک۔ تو فرعون موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم وہ راستہ جب پار کر رہی تھی تو فرعون جو ہے سو پیچھے پیچھے بھاگ کر آیا، تو جب وہ لوگ پار ہو گئے تو وہ بھی پار ہونا چاہا، جب وہ پار ہونے لگا تو وہ سمندر پھر ان کو دبا لیا، یعنی وہ راستہ بند ہو گیا، پھر بھٹکا دیا فرعون نے اپنی قوم کو، اور نہ راستہ دکھایا نہ رہنمائی کی۔ اے بنی اسرائیل، تحقیق نجات دی ہم نے تم کو تمہارے دشمنوں سے، اور وعدہ دیا ہم نے تم کو وقت مقرر تک تمہارے لیے طور کے دائیں جانب سے، اور نازل کیا ہم نے تم پر من و سلویٰ۔ اب یہ ہم اسے پہلے لیے تھے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سو ان کو وہاں سے نجات دی، تو پھر وہ لوگ جو ہے سو دشمن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور وعدہ دیا تھا طور پہ جو ہے سو موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تھے، تو پھر اس کے طور کہاں پر تھا؟ وہ دائیں جانب، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات یعنی ان کو نازل کی تھی، تورات دی تھی، تو پھر اس کے بعد من و سلویٰ دیا تھا۔ من و سلویٰ کیا ہے؟ کھانے پینے میں جو ان کو جو ہے سب بیٹھ آرام سے کھانے پینے کی چیز تھی، من اور سلویٰ کے بارے میں سورہ بقرہ میں لے چکے ہم، تو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، اور رزق دیا ہم نے تم کو، اور نہ سرکشی کرو اس میں سے۔ تو یعنی جو بھی چیز اللہ تعالیٰ دیے تو اس میں کھاؤ اور پیو، اور حد سے مت بڑھو، یعنی سرکشی مت کرو، اور تم پر ٹوٹ پڑے گا میرا عذاب۔ کھانے پینے کے بعد اگر تم سرکشی کرو گے اور حد سے زیادہ بڑھ جاؤ گے تو پھر تم پر جو ہے سو عذاب ٹوٹ پڑے گا، اور جو کہ نازل ہوا اس پر میرا غضب، تو تحقیق وہ ہلاک ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور اس کا غضب ہو گیا تو پھر وہ ہلاک ہو گیا۔ اور بے شک میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں البتہ بہت بخشنے والا ہوں واسطے اس کے جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا۔ کس کے لیے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے؟ جو ایمان لے کر آیا اور جو عمل کیے اچھے، پھر راہ پائی، ہدایت پائی، یعنی جو ایمان لے کر آیا اور اچھے عمل کیے اور سیدھے راستہ یعنی سیدھا راستے پر وہ جو چلا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشنے والا ہے۔ اور کیا چیز جلدی لائی تجھ کو تیری قوم سے اے موسیٰ؟ کہا وہ لوگ میرے نقش قدم پر ہیں، اور میں نے جلدی کی تیری طرف اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جلدی جو ہے سو اللہ تعالیٰ کی طرف گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں جلدی کر کے آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تاکہ آپ راضی ہو جائے۔ کہا پس بے شک ہم نے تحقیق آزمایا ہم تیری قوم کو تیرے بعد، اور بھٹکا دیا ان کو سامری نے، یعنی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو انفارم کر رہے ہیں کہ سامری نے تم کو جو تمہارے یہاں آنے کے بعد سامری نے وہاں پر لوگوں کو بھٹکا دیا۔ تو پلٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے میں،
غم میں کہا اے میری قوم کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے وعدہ اچھا کیا پھر لمبا ہو گیا تم پر زمانہ یا ارادہ کیا تم نے چاہا تم نے کہ اترے تم پر کوئی غضب تمہارے رب کی طرف سے تو خلاف کیا تم نے میرے وعدے کا انہوں نے کہا نہیں خلاف کیا ہم نے تیرا وعدہ اپنے اختیار سے بلکہ ہم اٹھوائے گئے ہم بوجھ قوم کے زیورات میں سے تو پھینک دیا ہم نے ان کو پھر اسی طرح ڈال دیا سامری نے یعنی خود کا زیور بوجھ اٹھانا مشکل لگا تو فرعون کے ساتھیوں کا زیور جب غرق ہو گیا تو وہ جو ہے سو زیور وغیرہ سب لے کر گئے تھے تو وہ زیور کو جو ہے سو سامری نے کیا کیا وہ لے کر اس کا بچڑا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سو فرعون کے ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے سو بنی اسرائیل سے کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ فرمایا، پھر اس پہاڑ پر تورات یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، پھر اسی پر انہوں نے دیدار کا جو ہے سو اللہ تعالیٰ کا سوال بھی کیا تھا، اور اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے سو تورات عطا فرمائی تھی۔ اسی دوران جب کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لائے ہوئے تھے تو بنی اسرائیل نے ان کے غیر موجودگی میں کیا کرے گائے کے بچھڑے کے جو ہے سو پوجا شروع کر دی تھی، جبکہ چند اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان فرمایا۔ پھر جہاں تک من و سلوہ کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہم لے چکے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سو کن لوگوں کو بخشتا ہے وہ اس کا ذکر ہوا، طرف جو ہے سو رجوع کرے اور توبہ کرے اس کو جو ہے سو قبول فرما لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بچڑے کی پوجا کی تھی تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سو بتایا کہ تمہاری قوم جو ہے سو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، اور سامری نے ان کو بہکا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ تمہارے بعد بنی اسرائیل میں کیا حادثہ رونما ہوا، یعنی ان کو کس طرح بچڑے کی پوجا شروع کی جو سامری نے ان کے لیے بنایا تھا۔ تو یعنی جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ ان کے قوم بچڑے کی پوجا شروع کر دی تو وہ انتہائی غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس آ گئے۔ وہاں پر جو ہے سو ہارون علیہ السلام جو ہے سو بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت سے منع کر رہے تھے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو، یعنی میں تمہیں جو ہے سو حکم دیتا ہوں اسے بجا لاؤ، جو میں کہتا ہوں کرو، جس سے تمہیں منع کرتا ہوں اس سے باز آ جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہیں آئیں گے ہم تو اس پر یعنی اس کی پوجا کرتے رہیں گے، یعنی ہم اس وقت تک اس کی عبادت کو ترک نہیں کریں گے جب تک اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں سن لیتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو بھی ہم آئیں گے پھر انہوں جب کہیں گے تو جب تک ہم اس کی عبادت کریں گے۔ تو ہارون علیہ السلام ان کو روکتے رہے، پھر اس کے بارے میں جو ہے سو انہوں نے ہارون علیہ السلام کی نہ تو صرف مخالفت کی بلکہ لڑائی بھی کی، اور قریب تھا کہ وہ آپ کو قتل کر دیتے تھے، یعنی ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کے اس پہ بھی آ گئے تھے وہ لوگ۔ تو پلٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے میں غم میں کہا اے میری قوم کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے وعدہ اچھا کیا پھر لمبا ہو گیا تم پر زمانہ یا ارادہ کیا تم نے چاہا تم نے کہ اترے تم پر کوئی غضب تمہاری رب کی طرف سے تو خلاف کیا تم نے میرے وعدے کا۔ انہوں نے کہا نہیں خلاف کیا ہم نے تیرا وعدہ اپنے اختیار سے بلکہ ہم اٹھوائے گئے بوجھ قوم کے زیورات میں سے تو پھینک دیا ہم نے ان کو پھر اسی طرح ڈال دیا سامری نے تو اس نے نکالا ان کے لیے ایک بچڑا مجسم، اس کے لیے گائے کی آواز تھی تو انہوں نے کہا یہ تمہارا الہ ہے اور الہ موسیٰ کا، تو وہ بھول گیا کیا پھر نہیں وہ دیکھے بے شک نہیں وہ لوٹتا ان کی طرف بات کو اور نہیں اختیار رکھتا ان کے لیے کسی نقصان اور کسی نفع کا، اور البتہ تحقیق کہا تھا ان کو ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ اے میری قوم بے شک آزمائش میں ڈالے گئے تم اس کے ذریعے، اور بے شک رب تمہارا رحمان ہے، پیروی کرو میری اور اطاعت کرو میرے حکم کی۔ یہاں پر ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا اور انہوں نے کہا یعنی ان کے قوم نے ہم تو ہمیشہ رہیں گے
ہم تو ہمیشہ رہیں گے اس پر جم کر رہنے والے یہاں تک کہ لوٹ آئے ہماری طرف موسیٰ۔ یہ کہا انہوں نے، کہا اے ہارون کس چیز نے روکا تجھ کو جب تم نے دیکھا تھا ان کو کہ وہ بھٹک گئے ہیں؟ کیوں نہ پیروی تم نے کی میری، کیا پھر نافرمانی کی تم نے میرے حکم کی؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دے کے گئے تھے کہ میرے بعد ان کی جو ہے سو رہنمائی کرنا، تو پھر وہی بات موسیٰ علیہ السلام یہاں کہہ رہے ہیں۔ کہا اے میری ماں کے بیٹے، نہ تم پکڑو میری داڑھی کو اور نہ میرے سر کو، بے شک میں ڈر گیا تھا کہ تم کہو گے تم نے جدائی ڈال دی، تفرقہ ڈال دیا درمیان بنی اسرائیل کے، اور نہ تم انتظار کیا میری بات کا۔ یعنی میں اس لیے آپ کے بعد میں پھر بھی سمجھایا، وہ مجھے مارنے پہ تھے تو پھر میں جو ہے سو اور زیادہ نہیں بول سکا، اس لیے کہ وہ تفرقے میں پڑ جاتے تو آپ آ کر مجھے یہی کہتے کہ میرے بعد تم میرا انتظار نہیں کر سکے، کیوں ایسا کیے؟ تو کہا تو کیا ہے تیرا ماجرا اے سامری؟ اب موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف پلٹے، کہا اس نے میں نے دیکھا ساتھ اس کے جو نہیں انہوں نے دیکھا، جس کو تو میں نے اٹھا لی ایک مٹھی رسول کے نقش قدم سے، یعنی ٹیچنگز میں سے تھوڑا سا لی، باقی چھوڑ دی، پھینک دیا، تو میں نے ڈال دیا اس کو، پھینک دیا اس کو، اور اسی طرح آسان کر دیا تھا میرے لیے میرے نفس نے، یعنی رسول کے فٹ سٹیپس پہ چلنے کی بات یہاں پر ہے، یعنی پھینک دیا۔ تو کہا پس جاؤ تو بے شک تیرے لیے زندگی میں ہے کہ تو کہے نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے، ہرگز نہ تو پیچھے چھوڑا جائے گا اس سے، نہ تو پیچھے چھوڑا جائے گا اس سے، اور دیکھ طرف اپنے الہ کے وہ جو رہا تو اس پر معتکف، یعنی عاکفہ معتکف، اور البتہ ہم ضرور جلا ڈالیں گے اس کو، پھر البتہ ہم ضرور گرا دیں گے، پھینک دیں گے اس کو، سمندر میں گرا دیں گے، پھینک دینا۔ بے شک الہ تمہارا اللہ ہے، وہ ذات نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی وسیع، یعنی چھایا ہوا ہے ہر چیز پر علم کے اعتبار سے۔ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر خبروں میں سے جو تحقیق گزر چکی، اور تحقیق دیا ہم نے تجھ کو اپنے پاس سے ایک ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلی قوموں کے ذکر بتائے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے۔ جس نے منہ موڑا اس سے تو بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بوجھ، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ اٹھانا، جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں، اور ہم اکٹھے کریں گے مجرموں کو اس دن نیلی آنکھوں والے، سرگوشیاں کریں گے آپس میں، نہیں ٹھہرے تم مگر 10 دن، یعنی سب آپس میں یہی، جب سور پھونکا جائے گا تو پھر سب مجرم جو ہے سو اٹھیں گے اس دن، ان کے نیلی آنکھیں، یعنی اس دن جو ہے سو نیلی آنکھوں والے سرگوشیاں کریں گے آپس میں، نہیں ٹھہرے تم مگر 10 دن، ہم زیادہ جانتے ہیں اس کو جو وہ کہیں گے جب وہ کہے گا۔ سب سے مثالی ان میں سے رائے کے اعتبار سے نہیں ٹھہرے تم مگر 1 دن، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، تو کہہ دیجئے اکھاڑ دے گا ان کو، گرا دے گا ان کو میرا رب، گرا دینا، پھر چھوڑ دے گا اس کو ہموار چٹیل، یعنی کس کو؟ زمین کو، اور نہ تم دیکھو گے اس میں کوئی ٹیڑھا پن، کجی، اور نہ اونچی جگہ، یعنی اونچا مقام، جس دن وہ پیروی کریں گے پکارنے والے کی، یعنی اسرافیل علیہ السلام کی، نہیں ٹیڑھا پن اس کے لیے، اور دب جائے گی تمام آوازیں رحمان کے لیے، تو نہ تم سنو گے مگر دھیمی آواز، اس دن نہ فائدہ دے گی سفارش مگر جس کو اجازت دے واسطے اس کے رحمان، اور پسند کرے اس کے لیے بات کو، جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے اس کا علم کے اعتبار سے، اور جھک جائیں گے چہرے
حی القیوم کے لیے، اور تحقیق نامراد ہوا جس نے اٹھایا ظلم۔ اللہ کے ساتھ ظلم، ہم لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ نیکی کرنا ہے، اور جو عمل کرے گا نیکیوں میں سے اور وہ مومن ہو تو نہ وہ ڈرے گا ظلم سے اور نہ کسی حق تلفی سے۔ اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر، اور پھیر کر لائے ہم اس میں تنبیہات میں سے، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں یا پیدا کر دے ان کے لیے ذکر، غور و فکر۔ پس بلند ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور نہ تم جلدی کرو ساتھ قرآن کے اس سے پہلے کہ پوری کی جائے تیری طرف اس کی وحی، اور کہہ دیجئے اے میرے رب زیادہ دے مجھ کو علم، یعنی ربی زدنی علما۔ یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے کیونکہ ہم کو علم زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہے۔ اور البتہ تحقیق عہد کیا ہم نے طرف آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس سے پہلے تو وہ بھول گیا اور نہیں پایا ہم نے اس کے لیے عزم پختگی، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اس کا انکار کیا۔ یہ ہم ساری چیزیں لے چکے، تو کہا ہم نے اے آدم بے شک یہ دشمن ہے تیرے لیے اور تیری بیوی کے لیے، پس ہرگز نہ نکلوائے تم دونوں کو اس جنت سے ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ بے شک تمہارے لیے کہ نہ ہو بھوکے ہوں گے اس میں اور نہ ننگے ہوں گے یعنی عریاں ہوں گے، اور بے شک تم نہ پیاسے ہوں گے اس میں اور نہ دھوپ لگے گی۔ پس وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے، کہا اے آدم کیا میں بتاؤں تجھ کو درخت کے بارے میں ہمیشگی کے اور بادشاہت کے نہ پرانی ہوگی؟ تو دونوں نے کھا گئے اس میں سے جو تو کھل گئے ان دونوں کے لیے ان کے ستر، اور دونوں لگے چپکانے اپنے اوپر جنت کے پتوں میں سے، اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی تو بھٹک گئے، پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے، پھر مہربان ہوا اس پر اور ہدایت بخشی، فرمایا دونوں اتر جاؤ اس سے، سارے کے سارے تم میں سے باز کے دشمن ہو گئے، پھر اگر آئے تمہارے پاس میرے طرف سے ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ وہ بھٹکے گا اور نہ مصیبت میں پڑے گا۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن، نماز، اللہ کا ذکر، یہ، اور جس نے روگردانی کی میرے ذکر سے تو بے شک اس کے لیے گزران ہیں تنگ، اور ہم اکٹھا کریں گے اس کو، گھیر لائیں گے اس کو قیامت کے دن اندھا۔ اللہ سے منہ موڑا اور جو سو دل کی تنگی ہوگی اس کے لیے، پھر جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں، خبر تنگ ہو جائے گی، پھر دل تنگ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ وہ کہے گا اے میرے رب کیوں تو نے اٹھایا مجھ کو اندھا، حالانکہ تحقیق میں تھا دیکھنے والا، یعنی دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، یہاں پر قیامت میں کیوں اندھا اٹھایا؟ تو وہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح تھی تیرے پاس ہماری آیات تو تم نے بھلا دیا ان کو، اور اسی طرح آج تم بھلائے جاؤ گے، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو حد سے گزرے اور جو نہ مانے اپنے رب کی آیات کو، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ شدید ہے اور زیادہ باقی رہنے والا، جس میں ایسے شخص کے برے انجام بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے منہ پھیرتا ہے۔ کسی کو دنیا میں کہہ دیا جائے کہ تم اگلے سال جو ہے سو نابینا ہوگے، تو شاید اس کا وہ سال ہی رو رو کے گزر جائے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے ڈپریشن اور تکلیفوں کا شکار ہو، پھر خبر کی گھٹن کا شکار ہو، اور میدان حشر میں پسینہ اور بوجھ اٹھائے جانے کے عذاب سے ہو۔ جتنا جو ہے سو اللہ کو فراموش کرتے جا رہے ہیں اتنا ڈپریشن، سٹریس، پریشانیاں، یہ ان سب جو ہے سو
یہ پریشانیوں کے نام پر کئی بیماریاں آ جا رہے ہیں، یعنی کئی بیماریوں میں انسان گھرے جا رہا ہے، یعنی کئی بیماریاں نئی آنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور سب چیزوں سے بچا کر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پھر نہیں رہنمائی کی ان کی، کیا نہیں کوئی ہدایت ملی ان کو؟ کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے، وہ چلتے پھرتے ہیں ان میں، ان کے رہنے کی جگہوں میں، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، جو عقل رکھتے ہیں یہ ساری چیزوں سے نصیحت لیتے ہیں۔ اور اگر نہ ایک بات ہوتی جو گزر چکی تیرے رب کی طرف سے، البتہ ہوتا چمٹنے والا، لازم ہونے والا اور ایک وقت مقرر، پس صبر کرو اس پر جو وہ کہتے ہیں۔ اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے فکسڈ ٹائم پہ جو ہے سو پکڑ ہوگی، اور تسبیح کرو ساتھ حمد کے اپنے رب کی، سورج طلوع ہونے سے قبل یعنی فجر کے ٹائم، اور اس کے غروب ہونے سے قبل یعنی عصر، اور رات کی گھڑیوں میں یعنی مغرب عشاء تہجد، پس تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر ظہر اور چاشت، شاید کہ تو راضی ہو جائے، نہ آپ دراز کرے دوڑائے اپنی دونوں آنکھیں طرف اس کے جو فائدہ دیا ہم نے ساتھ اس کے مختلف قسم کے لوگوں سے، ان میں سے رونق ہے دنیا کی زندگی کی، تاکہ ہم آزمائیں ان کو ان میں، اور رزق تیرے رب کا بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، اور حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور جمے رہو اس پر، ہم نہیں سوال کرتے تجھ سے رزق کا، ہم رزق دیتے ہیں تجھ کو، اور انجام تقوی ہی کے لیے ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے؟ کیا نہیں آئی ان کے پاس نشانی جو پہلے صحیفوں میں ہیں؟ اور اگر بے شک ہم ہلاک کر دیں ہم ان کو 7 عذاب کے اس سے پہلے، البتہ کہیں گے اے میرے رب کیوں نہ تو نے بھیجا ہماری طرف ایک رسول، تو ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوں اور ہم رسوا ہوں۔ کہہ دیجئے سب کے سب انتظار کرنے والے ہیں، تو تم بھی انتظار کرو، پس ان قریب تم جان لوگے کون ہے ہموار درست راستے والا، اور کس نے ہدایت پائی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو ان لوگوں کو جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، اپنے کفر اور عناد پر اصرار کرتے ہیں، تو پھر کل ان کو جو ہے سو معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے کون خود پسند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو سارے پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ رب کے بندے بن جاؤ، اپنی زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ گزارو، پھر اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں عمل والا بنا دے، صدیقیت کے مقام پہ فائز کر دے، اچھا اخلاق لانا، صلہ رحمی کرنا ہے، اور فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور نوافل کو کثرت سے پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ نیک اولادوں کی دعا کرنی ہے، جن کی اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک کر کے ہم کو جیسا ثواب جاریہ بنائے ہماری اولادوں کو، اور ہم کو سب کام کرنے والا اور آسان کر دے، ہمارے لیے ہر چیز آسان کر دے ہمارے لیے، اور ہم کو جنت جانا بھی آسان کر دے، اور ہم سے راضی و خوش ہو جائے۔ اور آمین ثم آمین۔ اور ہر پارے کی طرح اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو عمل میں ہم جو ہے سو لائیں گے۔ استاد کے سامنے بلند آواز سے نہیں بولنا ہے، اور استاد کے احترام کرنا ہے، اور استاد کے بارے میں غلط بیانی بھی نہیں کرنا ہے، غلط سوچ نہیں رکھنا ہے۔ اور استاد کا درجہ بہت بڑا ہے، اور استاد کے احترام بہت زیادہ ضروری ہے، اور بہت لوگوں کو استاد کا احترام کا پتہ نہیں ہے، خالی زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل سے یعنی اس کو عمل نہیں کرتے، یعنی استاد کو بہت ایزی لیتے، اور اس کے جو ہے سو بے عزتی کرنے کے لیے بھی کوئی پیچھے نہیں ہٹتے، حالانکہ استاد سے بہت کچھ سیکھتے ہیں پھر بھی
ضد اور تکبر کی وجہ سے اس کو جو ہے سو احسان نہیں مانتے. احسان تو ماننا دور کی بات ہے، اور بے عزت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. یہ ایسے عمل نہیں کرنا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے خاموشی شرط ہے. متقی بننا ہے، پرہیزگاری پاکیزگی اختیار کرنا ہے، اور ہر بات کرنا ہے اور سننا ہے، یعنی حق بات کرنا ہے اور سننا، اور ہر روز سونے سے پہلے معاف کر کے سونا ہے ہر کسی کو. اپنی موت اور آخرت کو یاد کرنا ہے، یا اپنے عمل میں لا لیجیے. اور کس چیز سے بچنا ہے؟ کسی بھی نعمت کے چھن جانے پر شکایت کرنے سے بچنا ہے. پھر نصیحت سن کے کان بند نہیں کرنا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے بھی بچنا ہے. پھر اللہ کی ڈھیل دینے کا جو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے بھی بچنا ہے. بیہودہ باتوں سے بچنا ہے. پھر ہٹ درمی کرنا، پھر جادو کرنا، غیبت کرنا، یہ ساری چیزوں سے بچنا ہے. اور اپنے آپ کو کیسے چیک کرنا ہے؟ کیا قرآن کا علم سیدھے راستے پر چلنے کے لیے حاصل کرتے ہیں، یا پھر شہرت کے لیے، یا پھر پیسہ کمانے کے لیے؟ یہ چیک کرنا ہے. کیا اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھیے. اور خود بھی اور گھر والوں کو نماز کے لیے تبلیغ یعنی ترغیب دیتے ہیں یا نہیں، یعنی بیٹوں کو، بیٹیوں کو، گھر والوں کو نماز کے لیے ترغیب دینا ہے، یعنی ان کو نماز کی طرف ان کو پابند کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر باطل طریقے سے یعنی جو بھی ہے چھوڑتے ہیں یا نہیں، پوری توجہ اور خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں، یہ سب ساری چیزیں چیک کرنا ہے. اور صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں، یہ بھی چیک کرنا ہے. کہ اگر نہیں کرتے ہیں تو شروع کر دینا ہے. جو بھی یہ چیزیں ہیں اس میں اگر ہم نہیں کرتے، یعنی چیک کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں تو الحمدللہ، سبحان اللہ. اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کو پھر کرنا شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کرنے کے لیے ہم کو آسان کر دے. آمین. وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت